السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، اب تک ہم اس چینل کے ذریعے روحانی عملیات پر مشتمل ویڈیو وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، لیکن ماہ مبارک قریب آ پہنچا۔ اب دل کا تقاضا یہ ہے کہ فی الحال روحانی عملیات پر مشتمل ویڈیوز کا سلسلہ عید الفطر تک موقوف کر دیا جائے۔ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد دوبارہ سے وہی سلسلہ روحانی عملیات کی ویڈیو کا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم عید الفطر تک صرف مذہبی امور سے تعلق رکھنے والی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ عید الفطر کے بعد بھی چلتا رہے گا، یعنی مذہبی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا جو سلسلہ ہے عید کے بعد بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ گویا کہ عید الفطر کے بعد روحانی عملیات، اسی طرح مذہبی ویڈیوز، دونوں طرح کی ویڈیو انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین، آج ہم جس ویڈیو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کا موضوع استخارہ ہے۔ نہ جانے زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں ایک تردد ہوتا ہے، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو کہ آیا یہ جو رشتہ آیا ہوا ہے، کہیں رشتہ ہم نے ڈالا ہے کہ یہ رشتہ، یہ نسبت ٹھیک رہے گی کہ نہیں رہے گی، اس میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ اسی طرح کوئی کاروباری مسئلہ ہے کہ ایک فلاں کاروبار ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی سفر کا مسئلہ ہے یا زندگی کا کوئی بھی اہم مسئلہ ہے، ہم اس کے اندر دونوں پہلو کے درمیان متردد رہتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور اسی تردد کو ختم کرنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خیر طلب، اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر طلب کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرتے تھے، استخارے کے ذریعے مشورہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا مشورہ ہے، اس میں کیا رائے ہے۔ گویا کہ استخارہ کرنا سنت رسول ہے۔ ایک بات استخارے کے سلسلے میں بتانے سے پہلے ہم یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ استخارے کے لیے ضروری نہیں آپ کسی عالم دین سے ہی جا کر استخارہ کروائیں یا کسی مفتی سے استخارہ کروائیں۔ آپ استخارہ خود بھی کر سکتے ہیں، بلکہ استخارہ خود ہی کرنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ آپ کا ہے،
آپ کو اللہ کی رائے طلب کرنی ہے کہ اللہ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں. جس معاملے میں آپ تردد کا شکار ہو رہے ہیں، کشمکش میں مبتلا ہو رہے ہیں، آخر اس سلسلے میں اللہ کی کیا رائے ہے، اس کام کے کرنے میں میری کوئی بہترائی ہے کہ نہیں ہے، تو آپ استخارہ خود کیجیے، یہی بہتر ہے. ناظرین، استخارے کے یوں تو بے شمار طریقے ہیں، لیکن ہم آج کی ویڈیو میں صرف 3 استخارے پر اکتفا کریں گے. ایک تو استخارہ وہ ہوگا جو مسنون ہے، اور 2 استخارے ہم اور بتائیں گے جو تجربات سے ثابت ہیں، الحمدللہ ان پر عمل کر کے بھی، ان کو آزما کر بھی جو حالات پوشیدہ ہو رہے تھے وہ منکشف ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو پوری کی پوری رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے. مسنون طریقہ کیا ہے استخارے کا؟ وہ یہی ہے کہ 2 رکعت بنیت استخارہ پڑھی جائے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور پھر وہ دعا پڑھی جائے جو حدیث سے ثابت ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک الی آخری. ہم انشاءاللہ پوری دعا ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ اس دعا کے ذریعے استخارہ کر سکتے ہیں. اس دعا میں ایک لفظ آئے گا، ان کنت ھذا الامر. ھذا الامر، یہ جو لفظ ہے ھذا الامر 2 مرتبہ آئے گا. جب بھی ھذا الامر آئے، یعنی کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ تو اس معاملے کو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے تو کر دے. جب یہ ھذا الامر کا لفظ آئے تو آپ جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، اس مقصد کو اس وقت ذہن میں رکھیں، تصور میں رکھیں. اگر آپ عربی داں ہیں تو ھذا السفر بھی تصور میں رکھ سکتے ہیں، ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ھذا النکاح اگر نکاح کا معاملہ ہے. لیکن اگر عربی داں نہیں ہیں تو آپ اردو میں بھی تصور کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا جو بھی معاملہ ہے، جس معاملے میں آپ کو تردد ہو رہا ہے، جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، جب آپ ھذا الامر پر پہنچیں دونوں دفعہ، تو آپ اس معاملے کو، اس مقصد کو ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد جو تجربات سے یا کابرین سے بھی ثابت ہے، سو جائیں. دیکھیں، سونا یہاں آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں ہم کہ سونا ضروری نہیں ہے استخارے کے لیے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے جو ثابت تجربات سے ثابت ہے کہ استخارہ کی جب 2 رکعت پڑھ لیں اور یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد سو جائیں. اب سونے کے بعد خواب میں یا تو کوئی بزرگ آئیں گے جو بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو جس معاملے میں تردد ہو رہا ہے، جس معاملے میں، جس بارے میں، جس سلسلے میں آپ نے استخارہ کیا ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یا دوسری علامت یہ ہوگی کہ کوئی بزرگ تو نہیں آئیں گے، البتہ خواب میں کوئی سرخ یا کالی چیز نظر آئے گی، یا پھر ہری یا سفید چیز نظر آئے گی. اگر کوئی ہری یا سفید چیز نظر آئے تو یہ مثبت پہلو ہے، یعنی آپ جس معاملے کو کرنا کس سلسلے میں تردد کا شکار ہیں، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو اگر ہری یا سفید چیز نظر آئی تو اس کا مطلب ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہری اور سفید کے بجائے سرخ یا کالی چیز کوئی نظر آئی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جس کام کے سلسلے میں استخارہ کیا ہے وہ آپ کو کام کرنا نہیں چاہیے، اس میں آپ کے لیے بہترائی نہیں ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ تو کوئی بزرگ آتا
اور نہ کوئی سفید، سرخ، ہری یا کسی طرح کی کوئی چیز نظر آتی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں جب آپ بیدار ہوں، بیدار ہونے کے بعد جس طرف دل مائل ہو، دل کا رجحان جس طرف ہو، یعنی دو پہلو ہیں، کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوں گے، کام کے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو دل آپ کا جس طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے، دل کا رجحان جس طرف زیادہ ہو رہا ہے، آپ وہ کام کر لیجئے۔ اگر دل مائل ہو رہا ہے کام کرنا ہے تو کر لیجئے، اور اگر دل مائل نہیں ہو رہا ہے، یعنی دل اس طرف مائل ہو رہا ہے کام کرنا نہیں چاہیے، تو مت کریے۔ دوستو، استخارے کا یہ تو وہ طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا، مطلب بنیت استخارہ 2 رکعت نفل پڑھی جائے اور استخارے کی دعا کی جائے، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ استخارے کے جو 2 اور طریقے ہیں اس کو بتانے سے پہلے ہم ایک بات یہاں بتاتے چلیں کہ استخارے کے ذریعے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، کہ خواب کے ذریعے ہو یا دل کے میلان کے ذریعے ہو، اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک دعا ہے۔ استخارہ در حقیقت ایک دعا ہے، لیکن بہتر، افضل اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ استخارہ جب کریں اور استخارے کے ذریعے، چاہے خواب کے ذریعے بالکل وضاحت کے ساتھ رہنمائی ہو، یا کوئی علامت کے ذریعے رہنمائی ہو، یا دل کے میلان کے ذریعے رہنمائی ہو، تو اس کو کر لینا بہتر ہے، کیونکہ استخارے کا فائدہ تو تبھی ہے نا ہم استخارے کا جو نتیجہ ہے اس پر عمل کریں۔ پھر استخارے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم استخارہ کر رہے ہیں، استخارے پر پھر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو استخارے کا ہم نے مسنون طریقہ آپ کو بتلا دیا۔ اب استخارے کے 2 اور طریقے ہیں۔ طریقہ نمبر 2، 2 رکعت نفل نماز بنیت استخارہ پڑھیں گے آپ، جب اس سے فارغ ہو جائیں تو 101 مرتبہ سجدے میں جا کر، حالت سجدے میں جا کر 101 مرتبہ یا علیمو پڑھیں گے، اور جب آپ 2 رکعت سے بھی فارغ ہو جائیں اور سجدے میں جا کر یا علیمو پڑھ لیں اور پھر بیٹھ جائیں، اس کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر سو جائیں، انشاءاللہ تعالی خواب میں رہنمائی ہوگی، حالات منکشف ہوں گے۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ جو پہلا استخارہ ہم نے بتایا تھا، اس میں اگر پہلی رات میں رہنمائی حاصل نہ ہو، پہلی رات میں کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو، تو 7 راتوں تک مسلسل متواتر آپ کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے یا علیم والا، تو اس میں اگر پہلی رات میں رہنمائی حاصل نہ ہو تو آپ 3 رات تک لگاتار استخارہ کریں۔ اب آ گیا تیسرا استخارہ، استخارہ نمبر 3، یہ بھی بہت آسان ہے۔ حسب دستور 2 رکعت بنیت استخارہ نفل پڑھیں آپ، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ سورہ علم نشرہ آپ پڑھیں 70 مرتبہ، اور جتنی مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھی جائے گی، یعنی 70 مرتبہ، ہر مرتبہ سورہ علم نشرہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آدمی عام تلاوت کرتا ہے تو بسم اللہ صرف ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد پڑھتا چلے جائے، لیکن یہاں پر آپ کو ہر مرتبہ بسم اللہ بھی ساتھ میں پڑھنی ہے۔ جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو 100 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے آپ کو۔ کون سا درود شریف آپ کو پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد بعدد معلوم لک، 100 مرتبہ، اور پھر وہی کرنا ہے کہ بغیر بات چیت کیے کسی سے پاک صاف بستر پر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں بالکل صحیح رہنمائی ہو جائے گی، اللہ تبارک تعالی کی رائے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ آخر میں چند باتیں اور
استخارے کے سلسلے میں ملاحظہ کیجئے کہ ایک تو یہ ہے کہ استخارہ کسی اہم معاملے ہی میں کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ استخارے کا مذاق بنا لیں. اس کوئی زندگی کا اہم معاملہ ہو، کوئی اہم مقصد ہو، کوئی اہم قدم اٹھا رہے ہوں آپ، اور وہاں پہ آپ کو کوئی تردد ہو رہا ہو تو وہاں پہ استخارہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ الٹے سیدھے کاموں میں بھی اب استخارہ شروع کر دیں. ملے گی رائے خدا کی اسے پکار آ کر، ملے گی رائے خدا کی اسے پکار آ کر، معاملہ ہو اہم گر تو استخارہ کر. تو دوستو اہم معاملات میں، اہم امور میں ہی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے رائے طلب کرنی ہے اور استخارہ کرنا ہے. ایسا نہیں کوئی مذاق کی بات ہے، کچھ ہے، اس میں بھی آپ استخارہ کر رہے ہیں، وہ مذاق ہو جائے گا. اور در حقیقت یہ استخارہ کیا، یہ سنت رسول کا مذاق اڑانا ہوگا. ایک بات اور، حالانکہ یہ بات جو ہم اب بتانے جا رہے ہیں شروع میں آپ کو بتانی تھی، لیکن بہرحال ہم ویڈیو کے آخر میں بتاتے چلیں کہ استخارے کا مطلب کیا ہے. آپ پہلے اس کو سمجھیے. استخارہ در حقیقت کہتے ہیں خیر کو طلب کرنا. عربی داں جانتے ہیں جب کسی مادے کو ہم باب استفعال میں لے جاتے ہیں تو وہاں طلب کے معنی پیدا ہوتے ہیں. جیسے آپ غین فارا جو مغفرت سے، مغفرت جس کے معنی آتے ہیں مغفرت کرنا، فغفر لنا ذنوبنا، اگر اسی کو آپ باب استفعال میں لے جائیں گے تو یہاں طلب مغفرت کے معنی پیدا ہو جائیں گے. یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یعنی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر گناہ کے سلسلے میں مغفرت طلب کرتا ہوں. استنصر میں مدد طلب کرتا ہوں. اسی طرح دوستو جب ہم خیر، جو خیر کا مادہ ہے خا یا را، اس کو جب ہم باب استفعال میں لے گئے تو اس کے معنی آ گئے، خیر کے معنی بھلائی کے آتے ہیں، تو جب ہم باب استفعال میں اس کو لے گئے تو اس کے معنی آ گئے بھلائی کو طلب کرنا، یعنی بھلائی چاہنا، رہنمائی چاہنا. دو کام میں ہمیں تردد ہو رہا ہے کہ صحیح ہے غلط ہے، اس میں بھلائی کیا ہے، تو اس بھلائی کو طلب کرنے کا نام ہی استخارہ ہے. تو دوستو استخارے کے لغوی معنی ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ خیر طلب کرنا، رہنمائی چاہنا، اللہ سے اس کی رائے طلب کرنا. امید کرتے ہیں کہ استخارے کے سلسلے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آخر میں یہی درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس کے لنک کو اپنے گروپس میں، اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بھیجیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے حضرات بھی مستفید ہو سکیں. دیکھیے استخارے کی ضرورت جس طرح آپ کو ہوتی ہوگی اس طرح بہت سے لوگوں کو پڑتی ہے. تو ہو سکتا ہے ذرا سی جد و جہد، آپ کی انگلیوں کی ذرا سی کوششوں سے کسی کی کوئی پریشانی دور ہو جائے اور یہ ذرا سی جد و جہد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو پوری کوشش کرتے ہیں کہ شب برات سے متعلق ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.